عزیز طلباء جماعت ششم، آپ کیسے ہیں؟ آج ہم آپ کی خدمت میں آپ کی کتاب چمپا سے آپ کی گرامر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ گرامر یعنی یہ جو قواعد ہیں یہ 132 صفحے پر ہیں جو کہ لفظ کی اقسام پر مشتمل ہیں۔ آئیے اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت آسان ہے اور اس میں سے اکثر سوالات بھی آ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے قواعد میں لفظ کی قسمیں لکھا ہے جو کہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا۔ حروف تہجی کو ملا کر بنائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لفظ کی قسمیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ حروف تہجی کو ملا کر بنائے جاتے ہیں۔ لفظ کیسے بنائے جاتے ہیں؟ حروف تہجی کو ملا کر، یعنی الف بے پے تے ٹے سے یہ تک جو الفاظ ہیں نا حروف تہجی کہلاتی ہیں۔ جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا ABCD الفابیٹس ہوتے ہیں، اسی طرح جو اردو میں حروف تہجی ہوتے ہیں ان جو الف بے پے اور سے لے کے یہ تک، ان کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ یہ جو حروف ہیں جب آپس میں ان کو ملا دیا جاتا ہے تو یہ باقاعدہ لفظ بن جاتے ہیں۔ حروف کو ملانے سے لفظ بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر جو پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے، مثال کے طور پر پانی، جب، تو یہ پانی بھی ایک لفظ ہے اور جب بھی ایک لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، اور پانی میں جو حروف ہیں اب دیکھیں، پے، الف، نون اور چھوٹی یہ حروف ہیں، ان کو ملا کے ایک لفظ بنتا ہے کیا؟ پانی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جب ایک لفظ ہے تو جب، جیم اور بے کو ملا کے آپس میں یہ ایک لفظ بن گیا ہے کیا؟ جب۔ ٹھیک ہے، اب لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ لفظ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا ہے کلمہ اور دوسرا کیا ہے؟ محمل۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 132 کھول کے رکھیں، پھر آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی اور آپ کو باقاعدہ اس کے بارے میں آپ کو یاد بھی ہوتا جائے گا۔ یہ بات بچے سمجھتے ہیں کہ یہ جو گرامر ہے یا جو قواعد ہے اس کو یاد کرنا بہت مشکل ہے، حالانکہ یہ بہت ہی آسان ہے اور یہ مفت کے نمبر ہوتے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوتا کہ یاد کیسے کریں۔ یہ کوئی میتھمیٹکس تھوڑا ہے، یہ کیمسٹری ہے یا فزکس یا سائنس نہیں ہے کہ اس کو یاد کرنا، حالانکہ وہ چیزیں بھی بڑی آسان ہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض بچے سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ہیں، حالانکہ بہت ہی آسان ہے۔ یاد کر لینے سے آپ بار بار بولیں گے نا، آپ کو باقاعدہ سمجھ بھی ساتھ ساتھ لکھتے بھی جائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو آئیے ہم دوبارہ ٹاپک پر آتے ہیں۔ تو لفظ کی اقسام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، کلمہ اور محمل۔ کلمہ جو ہے یہ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے، وہ الفاظ جن کا مطلب سننے والے کی سمجھ میں آ سکے کلمہ کہلاتے ہیں۔ مثلا روٹی، حیدرآباد، کا، کھیلنا وغیرہ۔ اب یہ جو الفاظ ہیں یہ سننے والے کی سمجھ میں آ گئے ہیں، کوئی اس میں ایسی بات نہیں کہ جو سننے والا ہے اس کو نہ سمجھ سکے۔ روٹی کے بارے میں سب جانتے ہیں، حیدرآباد ایک جگہ کا نام ہے، کا ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح کھیلنا بھی۔ تو اسی طرح کے اور بھی بے شمار الفاظ ہیں جو آپ کو سمجھ آ جائیں، سننے والے کو سمجھ میں آ جائیں تو اسے کلمہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہے، لفظ کی دوسری قسم ہے محمل، وہ الفاظ جن کے کوئی معنی نہ ہوں، وہ الفاظ جن کے کوئی معنی نہ ہوں، یعنی بے معنی الفاظ کو محمل کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پانی وانی، دانا دنکا، کوڑا کرکٹ، روٹی ووٹی۔ تو یہ الفاظ ایسے ہیں جو کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ روٹی تو بامانی ہے نا، لیکن روٹی کے ساتھ روٹی، اسی طرح کوڑا کے ساتھ کرکٹ۔ یہ کرکٹ نہیں ہے، وہ کرکٹ کھیل کا نام ہے، وہ الگ لفظ ہے، کوڑا کرکٹ ہے یہ، ٹھیک ہے، کوڑا کرکٹ۔ تو اب پانی وانی، دانا دنکا، تو ان کے ساتھ جو جن لفظوں کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے، لائن جن لفظوں کے نیچے لگی ہوئی ہے وہ ہیں محمل الفاظ۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ خط کشیدہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے نیچے لائن لگی، خط کہتے ہیں لائن کو،
تو خط لگایا ہوا ہے، خط کشیدہ، کشید ہوتا ہے کھینچنا، خط کشیدہ یعنی لائن لگانا، لائن کھینچنا، جن کے نیچے لائن کھینچی گئی ہے یعنی جو انڈر لائن ہیں وہ الفاظ کیا ہیں، انہیں خط کشیدہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ خط کشیدہ الفاظ جو کہ یہاں پہ لکھے ہیں، پانی وانی، دانا دن کا، کوڑا کرکٹ، روٹی ووٹی، یہ ووٹی، کرکٹ، دن کا، وانی، یہ الفاظ جو ہیں یہ کیا ہیں، محمل۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی ہے۔ اس کے بعد آگے انہوں نے وہ ہوم ورک دیا ہوا کہ آپ یہ پانچ کلمے لکھیں، ان کے حروف الگ الگ کریں، یہ آپ خود کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو آپ کو بتا دیا۔ اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ محمل بھی جو ہے خود لکھیں اور ان کو جملوں میں استعمال کریں۔ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ بھی آ گیا ہوگا اور یہ آپ کر لیں گے یہ بات، آخری جو 2 سوال ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے لفظ کی اقسام ختم ہو گئی ہیں، دو تھیں میں دہرا دیتا ہوں۔ پہلی لفظ کی قسم ہے کلمہ، دوسری ہے محمل۔ اس کے بارے میں آپ کو میں نے کھول کے بیان کر دیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے ہے محاورے۔ محاورات یا محاورے کیا ہوتے ہیں؟ اب اس میں 132 صفحے پر جو لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے، زبان کے سرمائے میں مفرد اور مرکب الفاظ کے ساتھ خاص محاورے اور امثال بھی ہوتی ہیں جن سے بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس جو لفظ کو یعنی یہ جو محاورات کی جو سی باقاعدہ انہوں نے وضاحت کی ہوئی ہے، آپ دوبارہ سن لیجئے کہ زبان کے سرمائے میں مفرد اور مرکب الفاظ کے ساتھ خاص محاورے اور امثال بھی استعمال ہوتی ہیں۔ یعنی ہم جب کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں نا، مفرد یا مرکب، یعنی بعض اوقات ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں یا ایک لفظ سے زیادہ 2 الفاظ کا جو مجموعہ ہے وہ استعمال کرتے ہیں، جملے استعمال کرتے ہیں، تو ان میں محاورات بھی استعمال کرتے ہیں اور امثال یعنی مثال کی جمع امثال بھی استعمال ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بہت سی مثالیں اور محاورے ہم بناتے نہیں بلکہ لکھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو جن سے بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بات کو دلچسپ بنانے کے لیے، عمدہ بنانے کے لیے، بہت دلکش بنانے کے لیے کہ پڑھنے والے کو بہت زیادہ اچھی لگے وہ بات، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس میں محاورات کا استعمال بھی کرتے ہیں، مثالوں کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ آئیے پہلے الفاظ کا مطلب سمجھ لیں۔ پہلے الفاظ کا مطلب سمجھ لیں کہ ہوتا کیا ہے۔ مکان، گھوڑا، زمین، کتاب پہ نظر رکھیں، کتاب پہ، ٹھیک ہے، زمین، آسمان، بھائی، بہن، یہ مفرد الفاظ کی مثالیں ہیں۔ یعنی مفرد الفاظ وہ ہوتے ہیں جو ایک ہوتے ہیں، مفرد، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے، آگے لکھا ہوا ہے درد سر، راحت جاں، غور طلب، خدمت گزاری، خاطرداری، یہ الفاظ کون سے الفاظ ہیں؟ شاباش، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ یہ جو درمیان والا بچہ ہے نا، یہ بہت اچھے سوال گھر سے یہ پہلے پڑھ کے آتا ہے نا، اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا بات کہی جا رہی، کیونکہ اور جو بچے گھر سے پڑھ کے آتے ہیں یقین جانیے کہ ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے، اس لیے ضرور گھر سے پہلے پڑھ کے آیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مرکب الفاظ ہیں، خاطرداری، خدمت گزاری، غور طلب، راحت جان، درد سر، یہ 2 الفاظ سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہیں، تو یہ کیا ہیں؟ یہ مرکب الفاظ ہیں۔ اب آگے دیکھیے، موج کرنا، مزے اڑانا، دل بڑھانا، آؤ بھگت کرنا، محاورات ہیں۔ یہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ محاورات ہیں کون سے جو آگے بیان کیے۔ موج کرنا، مزے اڑانا، یعنی وہ مثال کے طور پر آج کل بہار کا موسم ہے تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ وہ بچہ جو ان سے ہے نا وہ بہار کے مزے اڑا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دل بڑھانا، آؤ بھگت کرنا، کوئی مہمان آ جائے کسی گھر میں، اس نے بڑی آؤ بھگت کی، مہمان بازی کی، یعنی کہ ٹھیک ہے نا، اس نے میری بڑی آؤ بھگت کی۔ اسی طرح ہی وہ موجیں کر رہا ہے، یعنی بہت زیادہ موج کر رہا ہے، تو دل بڑھانا، اس نے میرا دل بڑھایا، مشکل میں اس نے میرا ساتھ دیا اور میرا دل بڑھایا۔ تو اس کے بعد آگے ہے محاورات۔ وہ کہتا ہے یہ محاورات ہیں۔ محاورات کی اب پہچان کی باری آ گئی کہ آخر کار آپ کیسے یہ جان پائیں گے، کیسے آپ کو پہچان ہو سکے گی کہ یہ محاورہ ہے یا یہ محاورہ نہیں ہے۔
تو آگے اس میں یہ پتے کی بات لکھی ہوئی ہے، محاورے کی پہچان یہ ہے کہ یہ ہمیشہ فعل کی صورت میں ہوتا ہے، یہ ہمیشہ فعل کی صورت میں ہوتا ہے، مثلا آنا، جانا، پھرنا، ہونا وغیرہ۔ تو یہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں محاورات کی جو پہچان ہے وہ تو بالکل واضح لکھی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر اب اوپر آپ دیکھیں اس میں موج کرنا، اب دیکھیں اس میں کرنا آخر میں آ رہا ہے، یعنی فعل کی صورت میں یہ بات کی جا رہی ہے۔ محاورے کی پہچان یہ ہے کہ ہم جو بھی بات کریں گے وہ فعل کی صورت میں کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے فعل کی کیا تعریف ہے؟ یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے فے عین لام فعل، یہ فے یہ لام فعل نہیں ہے بیٹا، وہ الگ چیز ہوتی ہے۔ فے یہ لام فعل کا مطلب ہوتا ہے ناکام ہو جانا، یعنی پاس نہ ہو سکنا، تو وہ فعل ہوتا ہے۔ یہ ہے فے عین لام فعل۔ فعل کہتے ہیں کسی کام کو ایسا، یعنی فعل یعنی یہاں پہ لکھا ہوا ہے مزے اڑانا، یہ فعل ہے نا، ایک دل بڑھانا بھی ایک فعل ہے، آؤ بھگت کرنا بھی فعل ہے، موج کرنا بھی فعل ہے۔ تو یہ وہ ایسے محاورات ہیں جو کہ ہمیں ظاہر کیا کریں، فعل کی صورت میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو محاورے کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے محاورے کی پہچان یہ ہے کہ یہ ہمیشہ فعل کی صورت میں ہوتا ہے، مثلا آنا، جانا، پھرنا، ہونا وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ دیکھیں اوپر لکھے ہوئے ہیں جو محاورات، اس سے اوپر والی لائن میں وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان محاورات میں جو علامت ہے نا فعل کی، وہ ضرور فعل آ رہا ہے اس میں۔ مثال موج کرنا، اس میں دیکھیں کرنا کا لفظ سے یہ ظاہر ہو گئے کہ یہ باقاعدہ محاورہ ہے۔ مزے اڑانا یعنی فعل ہے نا، یہ مزے اڑانا۔ دل بڑھانا یہ بھی ایک فعل ہے۔ آؤ بھگت کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام یہ محاورات ہیں جن سے ہمیں فعل جو ہے یا افعال نظر آ رہے ہیں۔ فعل کی جمع ہے افعال، تو ہمیں فعل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اس میں کیا کام ہو رہا ہے، یعنی کام خود بتا رہا ہے کہ یہ میں محاورہ ہوں۔ مثال کے طور پر دل بڑھانا ہے یا موج کرنا ہے، یعنی مجھے بتا رہا ہے کہ یہ محاورے کی ایک شکل ہے۔ اور محاورہ وہی ہوتا ہے جو کہ جس میں ہمیشہ فعل کی صورت پائی جائے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ اپنی محنت جاری رکھیے اور اچھے طریقے سے تیاری کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔ اللہ حافظ۔